خداوند یسوع مسیح ناصری کے عظیم جلال خوبصورت نام میں میری طرف سے آپ سب کو اسلام۔ خداوند کے کلام میں سے مرکز رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل اور اس کا 10واں باب 46ویں آیت سے لے کر ہم 52 آیت تک خدا کے کلام کو پڑھنے لگے۔ مرکز رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل اور اس کا 10واں باب 46ویں آیت سے لے کر باب کے آخر تک یعنی 52 آیت تک ہم خدا کے کلام کو پڑھنے لگے۔ خدا کے کلام اس طرح سے مرحوم ہے، اور وہ یرو میں آئے، جب وہ اور اس کے شاگرد اور ایک بڑی بھیڑ یرو سے نکلتی تھی تو تمائی کا بیٹا بارتمائی اندھا فقیر راہ کے کنارے بیٹھا ہوا تھا، اور یہ سن کر کہ یسوع ناصری ہے چلا چلا کر کہنے لگا کہ ابن داؤد اے یسوع مجھ پر رحم کر۔ اور بہتوں نے اسے ڈانٹا کہ چپ رہے، مگر وہ اور بھی زیادہ چلائے کہ ابن داؤد مجھ پر رحم کر۔ یسوع نے کھڑے ہو کر کہا کہ اسے بلاؤ۔ پس انہوں نے اس اندھے کو یہ کہہ کر بلایا کہ خاطر جمع رکھ، اٹھ، وہ تجھے بلاتا ہے۔ وہ اپنا کپڑا پھینک کر اچھل پڑا اور یسوع کے پاس آیا۔ یسوع نے اس سے کہا تو کیا چاہتا ہے کہ میں تیرے لیے کروں؟ اندھے نے اس سے کہا ربونی، یہ کہ میں بینا ہو جاؤں۔ یسوع نے اس سے کہا جا، تیرے ایمان نے تجھے اچھا کر دیا، اور فی الفور بینا ہو گیا اور راہ میں اس کے پیچھے ہو لیا۔ خدا ان کے کلام کے پڑھے سمجھانے پر خدا ان کی برکت ہو۔ ہاللیلویا۔ پھر منسٹریز میں آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ میں سے جو کچھ ہم نے مرکز رسول کی انجیل میں سے پڑھا ہے، یہ یسوع مسیح کے ایک معجزے کو بیان کرتا ہے۔ جب یسوع مسیح اور اس کے شاگرد جو ہیں یرو کی ہائی وے کے اوپر، یرو کی شارہ کے اوپر جا رہے تھے، تو خدا کا کلام کہتا ہے کہ تمائی کا بیٹا بارتمائی جو ہے، جو اندھا فقیر ہے، وہ راہ کے کنارے بیٹھا ہوا بھیک مانگ رہا تھا۔ اور خداوند کا کلام کہتا ہے کہ جب اس نے بہت شور سنا، جب اس نے یہ سنا کہ ارد گرد کافی شور ہے، تو اس نے دریافت کیا کہ کیا ہو رہا ہے یہاں پہ۔ اور خداوند کا کلام کہتا ہے کہ اسے کسی نے بتایا کہ یسوع مسیح جو شفا دیتا ہے، یسوع مسیح جو رہائی دیتا ہے، یسوع مسیح جو مردوں کو زندہ کرتا ہے، وہ یہاں سے گزر ہے۔ اور خدا کا کلام کہتا ہے کہ اس نے کہا کہ اس نے اپنے دل میں اس بات کی کوشش کی کہ میں یسوع مسیح سے ملوں۔ اور قرآن کا کلام کہتا ہے کہ اس نے زور زور سے چلانا شروع کیا کہ یسوع مسیح ناصری، اے ابن داؤد مجھ پر رحم کر۔ ابن داؤد کا جو لفظ ہے، یہ یسوع مسیح کو اس کی جو جینیالوجی ہے، جو اس کی نسل ہے، اس میں سے بیان کرتا ہے کہ یسوع مسیح ایک ایسا سائن ہے جو اس کو پریزنگ کرنا ہے، یسوع مسیح کی شکر گزاری کرنا ہے، یسوع مسیح کے نام کو جلال دینا ہے۔ اور میرے عزیزو، یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ یسوع مسیح کو شکر گزاری بھی کر رہا ہے، یسوع مسیح کے نام کو جلال بھی دے رہا ہے، اور ساتھ میں کہہ رہا ہے کہ یسوع تو مجھ پر رحم کر۔ میرے عزیزو، یہاں پہ لکھا بہت سارے اسے ڈانٹا، اسے چپ کرایا کہ تو شور نہ کر، لیکن یسوع مسیح نے اس کی آواز کو سنا۔ یسوع مسیح نے سنا کہ مجھے کوئی بلا رہا ہے، اور قرآن کا کلام کہتا ہے کہ یسوع مسیح کھڑے ہو گئے اور یسوع مسیح نے کہا کہ اسے بلاؤ۔ میرے عزیزو، آج ہمارا ٹاپک جو ہے وہ چھوٹی چیزیں بہت سی برکتوں کو لے کر آتی ہیں، یہ ہمارا ٹاپک ہے کہ smaller blessings have a great outcome۔ اور قرآن کے کلام میں لکھا ہوا ہے کہ جب اس نے دیکھا کہ یسوع مسیح نے مجھے بلایا ہے، تو اس نے اپنے اس بیگنگ میٹ کو چھوڑا۔ بیگنگ میٹ کو لینے کے لیے اسے گورنمنٹ کی تصدیق شدہ جو بیگنگ میٹ ہے، وہ اسے لینے کے لیے کافی تگودو کرنی پڑتی ہے۔ اگر ہم ان سرکمسٹانسز کو، جب یہ معجزہ تحریر ہوا، تو ان کو دیکھیں تو ہمیں یہ ملے گا کہ جو بیگنگ میٹ جو ہے، اس کو لینے کے لیے کتنی
گورنمنٹ کے آفیسز میں جانا پڑتا ہے اور پھر یہ بیگنگ میٹ ملتا ہے. اور قرآن کے کلام میں لکھا کہ اس نے یہ پرواہ نہیں کی کہ یہ بیگنگ میٹ اس کو پھر کیسے ملے گا, کہاں سے ملے گا, بلکہ قرآن کا کلام کہتا ہے کہ وہ اپنا کپڑا پھینک کر اچھل پڑا اور یسوع مسیح کے پاس آنے لگا. اس نے اپنا سب کچھ جو اس کے پاس تھا وہ سب کچھ اس نے چھوڑ دیا تاکہ وہ سب کچھ جو یسوع مسیح کے پاس ہے اسے لے. سو قرآن کے کلام میں لکھا ہے کہ وہ یسوع مسیح کے پاس آئے. سو یسوع مسیح نے اس سے پوچھا کہ تو کیا چاہتا ہے. یہاں پہ ہمیں ایک بہت زبردست چیز جو سیکھنے والی ملتی ہے کہ اس نے دولت, سونا چاندی یا کوئی اور چیز نہیں مانگی. اس نے یہ نہیں کہا کہ مجھے بادشاہ کے پاس لے کے جایا جائے, مجھے اچھی بنگلہ دیا جائے, مجھے اچھی گاڑی دے دی جائے, مجھے کوئی اچھی پوسٹ دے دی جائے. لیکن خدا کا کلام کہتا ہے کہ اس نے یہ کہا کہ خداوند میں یہ چاہتا ہوں کہ میں بینا ہو جاؤں. میرے چیزوں ایک بہت ہی اسپیسیفک اور بنیادی چیز جس کی اس کے واقعی ضرورت تھی اس نے یسوع مسیح سے مانگی ہے. آج ہماری زندگیوں میں ہم دیکھتے ہیں کہ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ خداوند مجھے یہ چیز دے دے, لیکن ہم بہت ہی بنیادی چیز جس کی وجہ سے وہ سارے کام اس کے رکے ہوئے تھے, ہم وہ چیز نہیں مانتے. اس نے وہ چیز مانگی ہے جس کی وجہ سے اس کی ساری زندگی جو مفلوج ہو گئی ہے. میرے عزیزوں, اگر ہم غور کریں تو آنکھ جو ہے سارے باڈی آرگنز میں سے سب سے چھوٹے آرگنز میں شمار ہوتا ہے. اور قرآن کا کلام کہتا ہے کہ اس نے وہی چیز جس کی اس کی ضرورت تھی اس نے مانگی. میرے عزیزوں, بہت سی جگہ پہ ہماری زندگیوں میں ایسے لوگ خدا دیتا ہے. ہم اس بات کو اپنی زندگی میں اس کا عہد کر لیں کہ کوئی بھی جگہ پہ جہاں پہ ہم خدا ہمیں بھیجتا ہے, ہم کوئی بھی جگہ پہ جہاں پہ خدا ہمیں رکھتا ہے, جہاں پہ ہم پلیس کیے جاتے ہیں, جہاں پہ ہم اپوائنٹ کیے جاتے ہیں, ہم وہ ایکسیڈنٹلی نہیں ہیں. خدا نے کسی مقصد کے تحت ہمیں وہاں پہ رکھا ہوا ہے. میرے عزیزوں, چھوٹی چھوٹی بلیسنگ جو ہے, چھوٹی چھوٹی ایسی چیزیں جو خدا نے ہماری زندگی میں ہمیں دی ہوئی ہیں, جیسے کوئی خدا کا خادم جو ہماری زندگی میں تو ہماری نظر میں تو بہت چھوٹا سا ہے. ہمیں لگتا ہے کہ بڑے بڑے بشپ بھی ہیں, ہمیں لگتا ہے کہ بہت خدا کے بڑے خادم جو ہیں, ایونجلسٹ جو ہیں, جو بہت سارے دوسرے ممالک سے ادھر آتے ہیں, ہماری نظر میں وہ بہت بڑے خادم ہیں. لیکن وہ خادم جو خدا نے ہمارے ساتھ جس کو ہمیں اس کی رفاقت میں رکھا ہوا ہے, ہماری نظر میں ہو سکتا ہے وہ بہت چھوٹا خادم ہو. لیکن آج جو ہم سیکھ رہے ہیں کہ چھوٹی چھوٹی چیزیں, چھوٹی چھوٹی بلیسنگ جو خدا نے ہمیں دی ہیں, وہ اس کے بعد بہت بڑی بڑی بلیسنگ خدا ہمیں دینے کا ہے. ہم ایک اور حوالہ قرآن کے کلام سے پڑھیں گے, پہلا سلاطین اور اس کا 18واں باب اور اس کی 41ویں آیت سے لے کر 45 آیت تک ہم خدا کے کلام میں سے پڑھیں گے. پہلا سلاطین اور اس کا 18واں باب اور اس کی 41ویں آیت سے لے کر 45 آیت تک ہم خدا کے کلام کو پڑھنے لگے. قرآن کے کلام میں اس طرح سے لکھا ہوا ہے کہ پھر ایلیا نے اخیب سے کہا, اوپر چڑھ جا, کھا اور پی, کیونکہ کثرت کی بارش کی آواز ہے. سو اخیب کھانے پینے کو اوپر چلا گیا اور ایلیا کرمل کی چوٹی پر چڑھ گیا اور زمین پر سرنگو ہو کر اپنا منہ اپنے گھٹنوں کے بیچ کر لیا اور اپنے خادم سے کہا, ذرا اوپر جا کر سمندر کی طرف تو نظر کر. سو اس نے اوپر جا کر نظر کی اور کہا, وہاں کچھ بھی نہیں ہے. اور اس نے کہا, پھر 7 بار جا. اور 7ویں مرتبہ اس نے کہا, دیکھ ایک چھوٹا سا بادل آدمی کے ہاتھ کے برابر سمندر میں سے اٹھا ہے. تب اس نے کہا کہ جا اور اخیب سے کہہ کہ اپنا رتھ تیار کرا کے نیچے اتر جا تاکہ بارش تجھے روکنا نہیں. اور تھوڑی ہی دیر میں آسمان گھٹا اور آندھی سے سیاہ ہو گیا اور بڑی بارش ہوئی اور اخیب سوار ہو کر یزرائیل کو چلا گیا. میرے عزیزو, یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں اخیب بادشاہ جو ہے وہ ایلیا کو ڈھونڈتا ہے, کیونکہ ملک میں بارش نہ ہونے کی وجہ سے
سارے لوگ جو ہیں پانی نہ ملنے کی وجہ سے بہت پریشان ہیں، اس لیے وہ ایلیا کو ڈھونڈتے ہیں تاکہ ایلیا دعا کرے، اور خدا کا کلام کہتا ہے کہ ایلیا کرمل کی چوٹی کے اوپر چڑھ جاتا ہے تاکہ وہاں پہ دعا کرے۔ خدا کا کلام فرماتا ہے کہ ایلیا نے دعا کرنی شروع کی، اور جب وہ دعا کر رہا تھا تو اس نے اپنے خادم کو، جہازی کو بھیجا کہ جا کر اوپر دیکھ کیا کہ بارش ہو رہی ہے کہ نہیں۔ اور خدا کا کلام کہتا ہے کہ وہ پہلی دفعہ گیا، پھر کوئی بارش نظر نہ آئی، دوسری دفعہ گیا، پھر بارش نظر نہیں آئی، تیسری دفعہ گیا، خدا کا کلام فرماتا ہے کہ بارش نظر نہیں آئی، اسی طرح سے چوتھی، پانچویں، چھٹی، اور جب ساتویں دفعہ گیا تو خدا کا کلام کہتا ہے کہ اسے ایک آدمی کے ہاتھ کے برابر ایک بادل دکھائی دیا ہے۔ یہ ایک بہت اتنے بڑے آسمان کے اوپر ایک آدمی کا ہاتھ جو ہے وہ کتنا بڑا دکھائی دے رہا ہوگا میرے عزیزو۔ لیکن جیسے ہی ایلیا نے دیکھا کہ ایک آدمی کے ہاتھ کے برابر جو ہے وہ بادل آسمان پر ہے، تو اس نے اخیب سے کہا کہ اخیب اب نیچے اتر آ، کیونکہ اب بارش تجھے روک نہ لے۔ چھوٹی چھوٹی برکتیں، چھوٹی چھوٹی بلیسنگز جو خدا نے آپ کو کسی بھی خادم کی وسیلہ سے دی ہیں میرے عزیزو، وہ ناچیز نہیں سمجھی جانی چاہیے، کیونکہ انہی بلیسنگ کی وجہ سے، انہی برکتوں کی وجہ سے خدا آپ کو آئندہ زندگی میں برکتوں پر برکتیں دے گا۔ ایسے افراد جو آپ کی زندگی میں آپ کی نظر میں تو وہ محض کچھ بھی نہیں ہو، لیکن انہی افراد کی وجہ سے ہی خدا آپ کو بہت کچھ دینے والا ہے۔ آپ کی زندگی میں شاورز آف بلیسنگز ہوں گی، لیکن جب آپ چھوٹی چیزوں کی قدر کریں گے، جب آپ کی زندگی میں چھوٹی چیزوں کی، بلیسنگز کی آپ کی زندگی میں امپورٹنس ہوگی، تو آپ آئندہ آنے والی چیزوں کے لیے بھی خدا آپ کو برکتوں پر برکتیں دے گا۔ میرے عزیزو، ہم دوسرا سلاطین 3 باب اور اس کی 17ویں آیت سے وہ ہم پڑھیں گے۔ وہاں پہ ہمیں ایک ایسی چیز ملتی ہے، یہاں پہ بھی ہم دیکھتے ہیں کہ پانی کی ایک قحط سالی جو ہے، پانی کی جو قلت ہے وہ ہمیں نظر آتی ہے۔ یہاں پہ لکھا ہوا ہے کیونکہ خداوند یوں فرماتا ہے کہ تم نہ ہوا ہی دیکھو گے نہ میل دیکھو گے، تو بھی یہ وادی پانی سے بھر جائے گی، اور تم بھی پیو گے، اور تمہارے مویشی اور تمہارے چپائے بھی، اور یہ خداوند کے لیے ایک ہلکی سی بات ہوگی، وہ موابیوں کو بھی تمہارے ہاتھ میں کر دے گا۔ میرے عزیزو، یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ الیشا کو بلایا جاتا ہے۔ الیشا کو خدا کے بندے جو ہیں، جو 3 بادشاہ اکٹھے ہوئے ہیں، انہوں نے کہا کہ کسی خدا کے خادم کو بلا، کسی نبی کو بلایا جائے۔ پرانے وقت میں ہمیں بائبل میں ملتا ہے، عہد عتیق میں ان اشخاص کو غیبین کے نام سے جانا جاتا تھا۔ انہوں نے کہا کہ کوئی غیبین ہے، کوئی خدا کا خادم ہے جو کہ ہمیں بتائے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ میرے عزیزو، انہوں نے خدا کی مرضی کو دریافت کرنا شروع کیا ہے۔ حالانکہ 3 بادشاہ اکٹھے ہوئے ہیں، وہ کوئی اور بھی پلان نہیں کر، لیکن انہوں نے خدا سے دریافت کرنے کو ترجیح دی۔ اور خدا کا کلام کہتا ہے کہ خدا نے اپنے خادم کے وسیلہ، الیشا کے وسیلہ سے کہا کہ تم نہ تو ہوا آتی دیکھو گے، نہ ہی پانی آتا دیکھو گے، نہ ہی آندھی آتی دیکھو گے، پھر بھی یہ وادی جو ہے پانی سے بھر جائے گی، اور تم بھی پیو گے، تمہارے مویشی بھی پیئیں گے، اور یہ خداوند کے لیے ہلکی سی بات ہوگی۔ میرے عزیزو، آج وہ کام جس کی وجہ سے ہم دن رات پریشان رہتے ہیں، یہ تینوں بادشاہ سخت پریشانی میں مبتلا تھے کہ اب پانی کے لیے کیا کیا جائے، موابیوں کو کیسے ہاتھ میں لیا جائے، لیکن خدا نے کہا کہ یہ میرے لیے ہلکی سی بات ہے۔ میرے عزیزو، آج وہ چیزیں جو آپ کو بہت بڑی پریشانی کے میں سے آپ گزر رہے ہیں، خداوند کہتا ہے کہ وہ میرے لیے ہلکی سی بات ہے، اور وہ چیزیں جو آپ کی زندگی میں ناچیز ہی سمجھ جاتی ہیں، خدا ان کو استعمال کر کے آپ کے لیے بڑی بلیسنگز کو لے کے آنا چاہتا ہے۔ بالکل ایسے ہی جس طرح سے یہ برتمائی
جو تمائی کا بیٹا ہے اس کی زندگی میں چھوٹی سی عضو کم تھا، چھوٹی سی عضو جو تھی وہ کام نہیں تھا کر رہا، اور قرآن کا کلام کہتا ہے کہ جب یسوع مسیح نے اسے شفا دی تو وہ اس کی زندگی پھر سے چلنا شروع ہو گئی، اس کی زندگی جو ہے پھر سے آگے بڑھنا شروع ہو گئی۔ آج آپ کے جو بھی کام رکے ہوئے ہیں، اور وہ رکے ہوئے کام چاہے وہ چھوٹی چھوٹی بلیسنگز کی وجہ سے ہیں، چاہے وہ کسی بھی وجہ سے ہیں، خداوند چاہتا ہے کہ وہ پھر سے بحال کیے جائیں، کیونکہ خداوند بحال کرنے والا خدا ہے۔ آج جو بھی بلیسنگ آپ کی زندگی میں ہے، آپ خداوند کی شکر گزاری کریں تاکہ خدا آپ کو بڑی بلیسنگز بھی دے۔ آپ کی زندگی میں شاورز آف بلیسنگز ہوں گی جب آپ چھوٹی بلیسنگز کی، تھوڑی بلیسنگز کی قدر کریں گے۔ خداوند مجھے اور آپ کو اس کلام کے وسیلے سے برکت۔